بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون. سو بیسیکلی آئی ول بی گوئنگ ٹو شیئر مائی ایکسپیرینس آف ISSB. میں نے ایئر فورس میں اپلائی کیا تھا اور الحمد للہ آئی گاٹ ریکمینڈیڈ. تو آئی ول بی گوئنگ ٹو شیئر مائی ایکسپیرینس. لیکن ایک چیز ہے کہ میرا ایکسپیرینس آپ لوگوں کے لیے اتنا میٹر نہیں کرتا. وٹ میٹرز فار یو از کہ وہ ایڈوائزز یا وہ آبزرویشن جو میں نے مطلب بذات خود وہاں پر دیکھی ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا اینڈ میں. آپ کے لیے وہ میٹر کرتا ہے زیادہ، کیونکہ جو ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے. وہ اکارڈنگ ٹو یور پرسنالٹی آپ کو وہاں پر چیزیں فیس کرنے کو ملیں گی. تو پہلے میں خود سمجھتا ہوں کہ آپ کو بایو ڈیٹا فارم کے بارے میں بتا دوں گا، پھر اپنے جو سائیک کے ٹیسٹ تھے وہ، دین دا ڈپٹی پریزیڈنٹس انٹرویو، اور پھر GTO کے ٹاسک وغیرہ. تو زیادہ تر کو لوگوں کو تو پتہ ہی ہوتا ہے بایو ڈیٹا فارم پہلے دن فل کرواتے ہیں. اس کے اندر آپ نے اپنے بیک گراؤنڈ کے بارے میں لکھنا ہوتا ہے. میرٹس ڈی میرٹس ہوتے ہیں، فیوریٹ پرسنالٹی، ہابیز اور اسپورٹس وغیرہ. اس میں یار میں آپ لوگوں کو یہی کہوں گا کہ کوئی اس میں مطلب کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، بہت سمپل چیز ہے. لیکن جو میں سمجھتا ہوں امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ کے میرٹس اور ڈی میرٹس ہیں. کیونکہ آپ نے ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ وہاں پر جو لوگ ہیں وہ آبویسلی پروفیشنل ہیں، وہ چیزوں کو کراس میچ کر کے آپ کی پرسنالٹی کو جج کر لیتے ہیں. تو آپ نے اپنے میرٹ اور ڈی میرٹ وہ ذہن میں رکھنے ہیں جو کہ نا واقعی آپ کی پرسنالٹی کے ہوں. اور اس میں کوئی اتنا کوئی مطلب مشکل رول نہیں ہے. ایزیلی آپ بیٹھیں 2-3 منٹ، آپ گوگل کر لیں، وہاں پر دیکھیں کہ بھائی ڈی میرٹس کیا ہو سکتے ہیں انسان کی پرسنالٹی کے. تو دیکھیں جو چیز آپ میں ہے وہ آپ اس کو یاد کر لیں. اور اس میں کوئی ہارڈ اور فاسٹ رول نہیں ہے کہ اتنے اتنے ڈی میرٹس ہوں، اتنے اتنے میرٹس ہوں. اس میں کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. لیکن ایک چیز جو میں آپ کو بتاؤں گا وہ یہ تھا کہ بہت سے لوگ کرتے ہیں کہ ڈی میرٹس میں نا ہیبٹس لکھ دیتے ہیں. مطلب کھانا کم کھاتا ہوں یا نیند نہیں آتی، یہ ایک ہیبٹس ہوتی ہیں. دیز آر ناٹ دا ڈی میرٹس. ٹھیک ہے، وہاں پر وہ آپ کو کہتے ہیں اپنی پرسنالٹی کے ڈی میرٹس بتائیں. تو کوشش کریں اپنی پرسنالٹی کا ڈی میرٹ کوئی ہو، بے شک ایک ہو یا دو. یہ چیزوں پہ میں اس لیے مطلب ایمفیسائز کر رہا ہوں کیونکہ میرا جو خیال ہے کہ یہ چیز زیادہ میٹر کرتی ہے انسان کی. کیونکہ انہوں نے پرسنالٹی دیکھنی ہوتی ہے. تو میرٹس اور ڈی میرٹس اگر آپ نے اپنے لکھے ہوئے ہیں تو چیزیں کراس میچ کریں گی اور آپ کی ریکمنڈیشن کا ہی چانس بڑھے گا. باقی جو ہابیز وغیرہ ہوتی ہیں، اسپورٹس ہوتی ہیں، اس میں بہت سے لوگ مطلب میں اگر آپ کو اپنا بتاؤں تو میں سمجھتا تھا کہ اگر میں نے کوئی مطلب ہابی یا اسپورٹس میں فٹ بال لکھا ہے تو مجھے اس کا انفارمیشن ہونی چاہیے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے. دیکھیں آپ جو چیز لکھ رہے ہیں نا، اگر تو وہ سچ ہے. میں نے جس طرح فٹ بال لکھی، میں فٹ بال واقعی کھیلتا تھا، تو مجھے اس کی کوئی اتنی انفارمیشن یا کوئی نالج نہیں تھا کیونکہ مجھے فٹ بال دیکھنا پسند نہیں. اب لوگ کہتے تھے کہ اگر آپ نے لکھا ہے تو آپ کو اس کی انفارمیشن بھی ہونی چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے. میں وہاں گیا تو میرے سے کوئی بھی اس کے بارے میں کویشچن انہوں نے نہیں کیا. وہ ویسے بھی انسان کی فزیک اور اس کی مطلب باڈی لینگویج سے پتہ لگ جاتا ہے کہ کون اسپورٹس مین ہے کون نہیں. تو ان چیزوں کو آپ نے اتنا بادر نہیں کرنا. ان چیزوں کی کوئی ٹینشن لینے والی بات بھی نہیں ہے. بس اس میں آپ نے نا مطلب آنیسٹ رہنا ہے، ٹروتھ فل رہنا ہے. جو بھی آپ نے لکھنا ہے وہ بعد میں آپ سے انٹرویوز میں ڈپٹی پریزیڈنٹ پوچھتا ہے یا وہ GTO بھی پوچھ لیتا ہے. تو وہاں پر نا مطلب کوئی چیز کانٹراڈکٹ نہ کرے. تو اس میں یہی خیال رکھنا ہوتا ہے. تو یہی ہے کہ جو آپ کی مطلب ٹرو سیلف ہے آپ نے وہ پورٹرے کرنی ہے. اگلے دن سائیک کے ٹیسٹ ہوتے ہیں. اس میں بھی آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ ہوتا ہے، پکچر سٹوری ہوتی ہے، پوائنٹر سٹوری ہوتی ہے، سینٹینس کمپلیشن ہوتے ہیں، اور سچویشن ریئیکشن ہوتا ہے. سچویشن ریئیکشن کو میں بعد میں بتاتا ہوں. پہلے یہ جو باقی ہے نا، یہ آبویسلی جو 4 دن کے ISSB ہے سب سے امپورٹنٹ میرے نزدیک تو یہی ہے سائیک کے ٹیسٹ. ٹھیک ہے، ان کا آپ یہ کریں کہ پریکٹس کریں. پریکٹس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ورڈز کے سینٹینسز کو کریم کر کے چلے جائیں، کوئی رٹا مار کے چلے جائیں. پریکٹس جب میں کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے رائٹنگ سپیڈ کی پریکٹس. کیونکہ میرے نزدیک جو لڑکا یا لڑکی وہاں پر پہلی دفعہ ان کو اٹیمپٹ کرتا ہے نا، تو ٹائم بہت تھوڑا ہوتا ہے جس کی وجہ سے سینٹینسز نا مس ہو جاتے ہیں اور آبویسلی یہ ایک نگیٹو امپریشن جاتا ہے. تو پریکٹس کریں تاکہ آپ کی رائٹنگ سپیڈ تیز ہو. اور جو سینٹینسز ہیں وہ آپ نے خود کے لکھنے ہیں، اپنی پرسنالٹی کے لکھنے ہیں، کسی کے کاپی نہیں کرنے. اور آبویسلی پازیٹیو لکھنے ہیں. اب جب پازیٹیو کہہ رہا ہوں تو اس کی کوئی ٹینشن لینے والی بات نہیں ہے کہ پازیٹیو کا مطلب کیا ہے. پازیٹیو کا مطلب یہی ہے کہ جو آپ کی ٹرو سیلف ہے نا، بس آپ
وہ لکھ دیں. ہر انسان کی شخصیت میں پازیٹیو اور نیگیٹو پہلو ہوتے ہیں. تو اگر آپ کی کوئی وہاں پر نیگیٹیوٹی بھی شو ہو رہی ہے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے یہ ڈی میرٹس ہیں, یہ نیگیٹیوٹی ہے, تو وہ ان کے لیے اتنا مسئلہ نہیں ہے. سینٹینسز لکھیں آپ, اچھے اچھے سینٹینسز لکھیں کہ پتہ لگے ایک مطلب انٹلیکچوئل اور ایک میچور بندہ آیا ہوا ہے. اور یہ جو سائیک کے ٹیسٹ ہوتے ہیں ان میں زیادہ چیز جو میٹر کرتی ہے وہ آپ نے جو بایو ڈیٹا فارم میں لکھا ہوتا ہے نا, وہی چیزیں یہاں پر شو ہونی چاہیے. یعنی کہ اگر آپ اپنے جو میرٹس اور ڈی میرٹس لکھ رہے ہیں یا آپ اپنی اسپورٹس اور ہابیز لکھ رہے ہیں نا, تو کوشش کریں کہ جو سینٹینسز ہیں نا ورڈ ایسوسیشن والے یا پکچر سٹوریز, ان کو ان میں شو کروائیں تاکہ وہ جب چیزیں کاؤنٹر میچ ہوں گی نا تو ان کو آپ کی پرسنالٹی کو دیکھنے میں زیادہ ایز ہوگا. اس میں کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہوگی, ان کو زیادہ مشکل نہیں ہوگا. تو یہ ہے کہ اس میں آپ اچھے اچھے سینٹینسز لکھیں, ورڈ ایسوسیشن میں اچھی اچھی سٹوریز لکھیں. اپنی جو پرسنالٹی کے آپ نے لکھے ہوئے ہیں پہلو, میرٹس ڈی میرٹس یا اسپورٹس وغیرہ, وہ ان میں شو کروائیں. اور اس میں کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. میں جو سمجھتا ہوں نا کہ جو مطلب میں نے خود بھی کیا تھا اور میں چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی کریں, اس میں یہ ہے کہ ISSB سے پہلے اپنے آپ کو آبزرو کریں, خود کو دیکھیں کہ بھئی آپ کی پرسنالٹی میں کیا پلس پوائنٹس ہیں اور کیا فلاز ہیں. جو نگیٹو چیزیں ہیں نا ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں. اب سائیکالوجی کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں ان میں پازیٹیوٹی کوئی ایک دن میں نہیں آ جاتی, یا آپ کوئی سینٹینسز کاپی کر کے چلے جائیں گے تو اس سے کوئی بات بنے گی نہیں. وہ انسان کی پرسنالٹی ہوتی ہے جو مطلب اوور دا ٹائم ڈیولپ ہوتی ہے. اس کا یہ آپ پہلے بیٹھیں, اپنے نگیٹو جو سے پوائنٹس ہیں پرسنالٹی کے ان کو پن پوائنٹ کریں, ان کو دور کرنے کی کوشش کریں. اور موسٹ امپورٹنٹلی جو میں پرسنلی سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ڈفرینٹ اسپیکٹس ہیں نا ہماری سوسائٹی کے, یا جو ڈفرینٹ چیزیں ہیں ان کے بارے میں اپنا ایک ویو پوائنٹ بنائیں. اور وہ ویو پوائنٹ اسٹرانگ اور پازیٹیو ہونا چاہیے. مطلب کہ کہنے کا یہی مقصد ہے کہ دوسروں کی طرف, نیچر کی طرف اور سوسائٹی کی طرف جو آپ کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے نا وہ پازیٹیو ہونا چاہیے. جب آپ یہ اپنی خود کی ایک کاؤنسلنگ کریں گے نا تو وہ آٹومیٹیکلی یا انڈائریکٹلی ان ٹیسٹ کے اندر آپ کی شو ہو جائے گی. یہ میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ زیادہ امپورٹنٹ ہے بجائے کہ کوئی کریم کرنے کے یا ادھر ادھر سے سینٹینسز دیکھنے کے. باقی یہ ہے کہ بس آپ لوگ پریکٹس کریں رائٹنگ سپیڈ کی, اور جو اپنی اصل پرسنالٹی ہے جو آپ نے بایو ڈیٹا فارم میں چیزیں لکھی ہیں ان کو کوشش کریں کہ آپ سائیک کے ٹیسٹ میں وہ شو کروائیں. یہاں سے جب چیزیں کاؤنٹر میچ ہوتی ہیں تو آپ کی جو ریکمنڈیشن ہے وہ ایزیلی مطلب اس کے چانسز بڑھتے رہتے ہیں. تو اس میں کوئی اتنا ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے, یہ انشاءاللہ ہو جاتا ہے. اور مین چیز یہ کہ بس جو آپ کی مطلب ٹرو سیلف ہے اس کو آپ نے پورٹرے کرنا. اس کے بعد ہمارا ہوا تھا ڈپٹی پریزیڈنٹ کا انٹرویو. مطلب یہ ہمارا دوسرے دن تھا سائیک کا ٹیسٹ, اور اس دن کچھ لوگوں کو انہوں نے بھیج دیا تھا اور کچھ کا ڈپٹی پریزیڈنٹ کا انٹرویو تھا. تو میرا بھی اسی دن انٹرویو تھا. اب اس سے پہلے گروپ ڈسکشن ہوئی تھی. گروپ ڈسکشن میں مین چیز یہی ہے کہ انیشیٹو لو آپ اچھا بولو. اب اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ وہاں پر ان کو کوئی مطلب کوئی فلاسفرز چاہئیں یا ان کو کوئی میتھمیٹیشینس چاہئیں. ہماری ایج کا لڑکا 18-19 سال کا جو اس کا مائنڈ ہے, بس جو مطلب ٹاپک کے بارے میں آپ سوچتے ہیں نا وہ بتا دیں, بس دیٹس اٹ, سمپل. مین چیز میٹر کرتی ہے آپ کا انیشیٹو لینا. اب میں نے انگلش میں میرا انیشیٹو تھا, میں پہلے نمبر پہ بولا تھا. اور جو اردو تھی اس میں دوسرے نمبر پہ بولنے لگا تھا, لیکن لڑکے نے میری بات مطلب انٹرپٹ کر دیا تو میں چپ کر گیا تھا. تو آپ بھی ایسے ہی کریں, اگر تو کوئی دوسرا لڑکا بولتا ہے آپ چپ کر جائیں, اس کو چانس دے دیں. یہ میرا خیال ہے ایک پازیٹیو, ایک پلس پوائنٹ ہے. باقی جو میں نے آبزرو کیا ہے نا, کوشش کریں کہ اردو اور انگلش کا ٹاپک ہوتا ہے نا دونوں میں آپ پہلے نمبر پہ نہ بولیں. میری آبزرویشن ہے, جو پرسنلی میں سوچتا ہوں یہ ایک مطلب صحیح چیز نہیں ہے. اگر آپ نے ایک میں انیشیٹو لے لیا تو دوسرے ٹاپک میں نہ کسی اور کو چانس دے دیں, آپ تیسرے یا چوتھے نمبر پہ بول لیں. تو یہ اس میں کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. ایک اور چیز تھی جو سائیک ٹیسٹ والے دن, وہ ایسے رائٹنگ تھی. اس کا میں آپ کو بتا دوں, ایسے رائٹنگ میں بھی ٹاپک وہ دے دیتے ہیں. اس میں بھی لڑکے کیا کرتے ہیں کہ نا کہتے ہیں کہ بھئی جو ایگزامینر ہے یا جس نے ریڈ کرنا اس کو امپریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یا تو اس کی زیادہ مطلب پازیٹیو پہلو لکھ دیتے ہیں یا نیگیٹو پہلو لکھ دیتے ہیں. وہ آپ نے نہیں کرنا. آپ نے کیا کرنا ہے, ایک نیوٹرل مطلب رہ کر چلنا ہے. جس طرح ہمارا کوئی تھا ٹیکنالوجی کا, AI کے اوپر تھا, تو اس کے میں نے پلس پوائنٹس بھی لکھے, اس کے میں نے نیگیٹو پوائنٹس بھی لکھے, اور پھر ایٹ دی اینڈ ایک سولوشن دے دیا کہ بھئی ورک لائف بیلنس ہونا چاہیے, اور ایک مطلب لمٹس میں یوز کریں گے تو ہمارا ہی فائدہ ہے. تو اس طرح آپ نے کرنا ہے کہ جو آپ کی اپنی تھنکنگ ہے نا وہ آپ نے لکھنی ہے, نہ کہیں سے کوئی کسی اور کا دیکھ کے لکھنا ہے, نہ اس میں کوئی آپ نے ٹینشن لینی ہے. بس جو آپ کے ذہن میں آتا ہے آپ نے وہ لکھ دینا ہے ایسے میں.
تو یہ تو پہلے مطلب سائک ڈے والے دن ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہماری جو گروپ ڈسکشن ہوئی تھی وہ ڈپٹی پریزیڈنٹ نے کروائی تھی، اس کے بعد ہمارا انٹرویو تھا۔ اب انٹرویو میں بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ بھائی انٹرویو کی لینتھ میٹر کرتی ہے ریکمنڈیشن یا ناٹ ریکمنڈیشن میں، تو یہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ بہت سے لڑکوں کا انٹرویو شارٹ ہوتا ہے، وہ ریکمینڈ بھی ہو جاتے ہیں، وہ ناٹ ریکمینڈ بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو کینڈیڈیٹ ہے وہ اپنے آپ کو مطلب کس طرح سے ایکسپریس کر رہا ہے۔ اگر تو اس کی ایکسپریشن پاور اچھا ہے تو اس کا انٹرویو شارٹ ہوگا، ادروائز پھر وہ ٹائم لگ جاتا ہے۔ اس میں کوئی اتنی ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ میرا انٹرویو یہی سمپل تھا، انہوں نے میرے سے ڈپٹی پریزیڈنٹ نے انٹروڈکشن بولا، اس میں فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں پوچھا، میری ہابیز کے بارے میں پوچھا، میری اسپورٹس کے بارے میں پوچھا۔ اب دیکھیں جو میں نے ہابیز اور اسپورٹس لکھی تھی نا، ان پہ کوئی ڈیٹیل بات نہیں ہوئی، بس وہ یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ جو مطلب میں نے بایو ڈیٹا فارم میں لکھی ہیں کیا میں وہی بتا رہا ہوں، یعنی کہ یہ کاؤنٹر وہ میچ کر رہے تھے چیزوں کو۔ اس کے بعد میرے میرٹس پوچھے، میرے ڈی میرٹس پوچھے، اور گرینڈ فادر کے بارے میں پوچھا کہ دادا اور نانا کیا کرتے رہے ہیں اپنے مطلب جب وہ ان کا پروفیشن کون سا تھا۔ تو یہ دیکھیں آپ لوگ کی ساری بایو ڈیٹا والی چیزیں ہیں، اس میں کوئی اتنی مطلب ایکسٹرا آرڈنری یا کوئی اسپیشل چیز نہیں ہے، وہ بایو ڈیٹا فارم والی ہی چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ایک سوال انہوں نے میرے سے کیا تھا کہ آپ گروپ ڈسکشن میں مطلب اپنے آپ کو کس نمبر پہ رینک کرتے ہیں، تو میں نے تو بولا تھا سیکنڈ پہ۔ سیکنڈ پہ میں نے اس لیے بولا تھا کہ ایک اور لڑکا تھا، اس نے جو پوائنٹس دیے تھے نا ٹاپک کے اوپر وہ کافی اچھے تھے، مطلب وہ تو ڈپٹی پریزیڈنٹ کو بھی اچھے لگے تھے، تو میں نے بولا فرسٹ پہ میں اس کو کروں گا۔ تو یہاں پر انہوں نے کاؤنٹر کوشچن کیا تھا ڈپٹی پریزیڈنٹ نے میرے سے کہ میرے پاس تو مطلب ریکمنڈیشن کا لیٹر ایک ہی ہے، تو اب کس کو اگر میں نے کسی ایک ہی کو دینا ہے تو آپ کیا کہیں گے کس کو دوں میں؟ تو میں نے تو یہی بولا کہ میں نے یہ نہیں بولا اس کو دیں، میں نے کہا کہ آپ مجھے دیں وہ ریکمنڈیشن کا لیٹر۔ انہوں نے پھر کاؤنٹر کوشچن کیا کہ ابھی آپ نے بولا ہے کہ دوسرے لڑکے کو آپ نے پہلے نمبر پر رکھا ہے، تو پھر میں نے یہی بولا تھا کہ سر وہ تو ابھی آپ نے گروپ ڈسکشن کے مطلب بیس پر پوچھا نا، ابھی ہمارا کل پرسوں کا دن رہتا ہے، تو جی ٹی او کے ٹاسک وغیرہ رہتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ان میں زیادہ بہتر پرفارم کر لوں گا، لیکن آفٹر آل جو بھی مطلب آپ کو اچھا لگے آپ ریکمنڈیشن لیٹر اس سے ہی دیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ڈیزرو میں کرتا ہوں، میں کیونکہ سمجھتا ہوں باقی جو ٹاسک وغیرہ ہیں وہ میں اچھا پرفارم کر لوں۔ میرے سے یہی پوچھا تھا، پھر انہوں نے پوچھا کہ ایئر فورس کیوں جوائن کرنا چاہتے ہو، یا جو اس طرح کے سوال ہوتے ہیں نا، آرمی، ایئر فورس یا نیوی کیوں جوائن کرنا چاہتے ہو، مطلب میں پرسنلی آپ لوگوں کو یہی کہوں گا کہ خود سے کوئی نا اچھا سا آپ جواب سوچیں۔ ضروری نہیں ہے کہ کسی سے سنا سنایا بولیں، آپ خود ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے وہ کیوں جانا چاہ رہا ہے۔ تو میں اسی لیے کہتا ہوں کہ آپ خود بیٹھیں اپنے ساتھ، ایک اپنی کاؤنسلنگ کریں، چیزوں کے بارے میں آپ اپنا ویو پوائنٹ بنائیں، یہی آپ کو آئی ایس ایس بی میں فائدہ دیتی ہیں۔ تو مطلب یہ اتنا کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ بھائی انٹرویو میں یہ ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، ایزی سین ہوتا ہے وہ۔ اور جنرل نالج کے میرے سے کوئی سوال نہیں ہوا تھا، نہ ہی میرے سے کوئی مطلب اس کے علاوہ سچویشن پوچھی گئی تھی، اور میرے سے تو یہ نہیں ہوا تھا۔ لیکن میں آپ لوگوں کو بتا دوں، اگر کسی سے کوئی جنرل نالج کا پوچھتے بھی ہیں سوال اور کسی کو نہیں آتا، تو اس میں کوئی مطلب مسئلے کی بات نہیں ہے بھئی، آپ سمپلی ان کو بول دیں کہ سوری سر مجھے نہیں پتہ، بعد میں آپ مطلب اس کو کہہ دیں کہ میں دیکھ لوں گا یا جو بھی ہے۔ ان کو مطلب کوئی فلاسفرز یا کوئی ان کو وہ لوگ نہیں چاہیے، اوبویسلی تھوڑا بہت تو نالج ہونا چاہیے، لیکن یہ چیزیں زیادہ میٹر نہیں کرتی انٹرویو میں۔ ایٹ دی اینڈ اگر میں آپ کو مطلب آبزرویشن یا جو ایڈوائس دوں گا وہ یہی ہوگی کہ آپ کا مطلب اسپیکنگ اسکل میٹر کرتی ہے، اور آپ کا کانفیڈنس اور باڈی لینگویج یہ میٹر کرتا ہے۔ باڈی لینگویج اچھی رکھیں آپ، اپنا کانفیڈنٹ جو بھی بات کر رہے ہیں اس میں کانفیڈنٹ رہیں، نروس نہیں ہونا یار، نروس ہونے کا کوئی مطلب بنتی ہی نہیں ہے بات۔ وہ اتنے اچھے لوگ ہوتے ہیں آگے سے، وہ کچھ بھی نہیں آپ کو مطلب کرتے، اور آبویسلی جب آپ کو اپنے اوپر کانفیڈنس نہیں ہوگا تو پھر وہ لوگ کیسے آپ لوگوں کو جج کر پائیں گے؟ تو سیلف کانفیڈنس میں سمجھتا ہوں بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کے علاوہ اچھا بولیں، اور جو بولیں بس شارٹ سا بولیں، تاکہ اس کو نا مطلب ٹو دی پوائنٹ آپ جواب دے دیں، دیٹس اٹ۔ اور اس کے علاوہ یہی پوچھتا ہے وہ ڈپٹی پریزیڈنٹ کے آئی ایس ایس پی کے دن کیسے چل رہے ہیں، تو اس میں کوئی اتنا مطلب مشکل نہیں ہے۔ وہ مطلب ڈپٹی پریزیڈنٹ تھوڑا شارٹ انٹرویو تھا، میرا تو کوئی 15 منٹ کا ہوا تھا شاید، تو اس دن ہم فارغ ہو گئے تھے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جی ٹی او کے ٹاسک وغیرہ۔ اب جی ٹی او میں اگر میں پہلے آپ لوگوں کو بتاؤں تو سمپل سی چیز ہے کہ کبھی بھی آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ بھئی آپ یہ کام کریں گے تو جی ٹی او امپریس ہوگا، یعنی کہ ٹو کٹ شارٹ آپ نے امپریس کرنے کی کوشش نہیں کرنی۔ وہ اتنے مطلب پروفیشنل ہوتے ہیں اپنی فیلڈ میں کہ وہ ہر بندے کو جج کر لیتے ہیں آبویسلی، مطلب ہمارے وہ پیرنٹس کی جگہ ہوتے ہیں۔ تو آپ نے بس جو بھی ٹاسک ہوتے ہیں اس میں آپ نے اپنا بیسٹ دینا ہے،
نہ جی ٹی او کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے، نہ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ بھئی وہ مجھے دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا، یا وہ میری اس مطلب ایکشن سے اس کو اچھا لگا کہ نہیں لگا. وہ اچھا لگا یا نہیں لگا وہ اس کا مسئلہ ہے. آپ نے اپنا بیسٹ دینا ہے اور بس اللہ پر چھوڑ دینا ہے. ٹھیک ہے. اب پہلے دن جی ٹی او کا ہمارا لیکچر 8 تھا. اس میں 2 ٹاپکس دیتے ہیں. آپ نے ایک پہ کوئی مطلب 2-3 منٹ کی بس آ کے نا اسپیچ کرنی ہوتی ہے. وہ اس میں کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، وہ ہر کوئی کر لیتا ہے. اس کے بعد ہماری ملٹری پلاننگ تھی. اب ملٹری پلاننگ میں ہوا یہ کہ جی ٹی او نے ہمیں دے دیا تھا ماڈل، ورچوئل ماڈل تھا. تو اس پہ ہم سب نے پلان بنایا. پلان جو میرا تھا مطلب جو گیون ٹائم تھا نا اس سے 5 منٹ اوپر ختم ہو رہا تھا میرا پلان. تو سب کا تقریباً ایسے ہی تھا. ایک دو کا تھا جو مطلب جو پلان تھا وہ سکسیزفل ہو گیا تھا. ہم نے انڈیویجول پلان کیا، کیا کہتے ہیں، پریزنٹ کیا. اور اس کے بعد انہوں نے بولا کہ آپ آپس میں ڈسکس کریں، اور ایک بندہ گروپ کی بیس پہ نا ملٹری پلاننگ کو پریزنٹ کرنے آئے گا. اس میں یہ تھا کہ ہم نے کیا، لیکن جو تھے نا میرے گروپ میٹس، کیونکہ میں گروپ ڈسکشن میں ایک دن پہلے جو تھا نا انگلش والا، اس میں نے انیشیٹو لیا تھا، میں نے کافی اچھا بولا تھا. تو اس کی وجہ سے نا مطلب ان لوگوں کو تھا کہ یہ لیڈ کر سکتا ہے. تو ملٹری پلاننگ میں یہ ہوا کہ جب انہوں نے کہا نا کون پریزنٹ کرے گا تو سب نے ہاتھ کھڑا کیا. انہوں نے بولا ووٹنگ کروا لیتے ہیں. جی ٹی او نے بولا. تو جب ووٹنگ کروائی نا تو پورے گروپ نے مجھے ووٹ کیا کہ بھئی مطلب ہم اس کو کہتے ہیں کہ آپ جا کے پریزنٹ کریں پلان کو. تو خیر میں نے پریزنٹ آگے جا کے مطلب کیا پلان. پلان انہوں نے کاؤنٹر کویشچن کیے. میں نے مطلب ان سے تو میں بچ کے نکل گیا، لیکن ایٹ دی اینڈ پلان فیل ہو گیا. اور وہ ایسے ہی ہوتا ہے، مطلب بہت کم ہوتے ہیں جن کا پلان سکسیزفل ہوتا ہے. تو خیر وہ تو اتنا میٹر نہیں کرتا، وہ تو مجھے بھی پتہ تھا کہ پلان فیل ہوتا ہی ہے. بس میٹر یہ کرتا ہے کہ آپ مطلب قریب پہنچ جائیں پلان کے، اور آپ کو گروپ والے ووٹ کر دیں کہ بھئی آپ پلان پریزنٹ کر سکتے ہیں. خیر یہ بھی کوئی اتنا ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کو مطلب ووٹ نہیں بھی ملے ملٹری پلاننگ میں کہ بھئی آپ پلان کو جا کے پریزنٹ کریں گروپ کی بیس پہ، تو یہ کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. لیکن کوشش کریں کہ آپ کہ بھئی آپ ہاتھ ادھر انیشیٹو لیں کہ سر میں پریزنٹ کرتا ہوں. یہیں سے وہ ایک لیڈر لائک کوالٹیز پیدا ہوتی ہیں. اس کے بعد پروگریسو گروپ ٹاسک تھا. اس میں یار میں نے کام بہت کروایا تھا آنیسٹلی. مطلب میں تو بس ایک جگہ پر جا کے وہاں کھڑا ہو گیا، بیچ میں بلاک سا تھا، وہاں سے میں پورے گروپ کو مطلب پاس کرواتا رہا. تو اس میں آپ نے بس یہی کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ کام کروانا. اس میں ٹائم بہت ہوتا ہے آپ کے پاس، اور سارے گروپ والے ہوتے ہیں. ہمارا گروپ کوآپریٹیو بھی کافی تھا. تو اس میں کوشش کریں بس زیادہ سے زیادہ کام کروائیں. وہ پلان مل کے بن ہی جاتا ہو تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. یہ پروگریسو گروپ ٹاسک تھا. اس کے بعد ایک ہاف گروپ ٹاسک تھا. ان میں بھی بس نا 4 لڑکے تھے گروپ میں. پلان ہم نے کر لیا تھا. تو ٹاسک تو کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے نا، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. بس یہ کہ آپ نے گروپ ایکٹیویٹیز میں کوآپریٹ کرنا ہوتا ہے اور زیادہ سے زیادہ پارٹیسپیٹ کرنا ہوتا ہے. یعنی کہ آپ کی ایکٹیو پارٹیسپیشن میٹر کرتی ہے. تو یہی تھا ہمارا تیسرا دن. لاسٹ ڈے ہمارا کمانڈ ٹاسک تھا. اب جو کمانڈ ٹاسک تھا اس میں انہوں نے کہا تھا، ہمارے گروپ میں نا 11 لڑکے تھے. انہوں نے کہا تھا سب کو کمانڈ ٹاسک نہیں ملے گا، کوئی 4 ایک کو ملے گا. خیر جن کو کمانڈ ٹاسک ملا نا، تو ٹو بی آنیسٹ یار کسی کا کمپلیٹ نہیں ہوا. ٹھیک ہے. مطلب پلان کسی کا ہو ہی نہیں رہا تھا کمپلیٹ. بیچ میں جا کے وہ رک جاتے تھے. لیکن آنیسٹلی جب مطلب انہوں نے مجھے کمانڈر بنایا تو میری مطلب اب خوش قسمتی تھی یا جو بھی تھا، میرے سے نا وہ پلان بن گیا. یعنی کہ میرا جو پلان تھا وہ سکسیزفل تھا. میں نے ایک لڑکے کو فنش لائن بھی کراس کروا دی تھی. اور جو دوسرے تھے نا اوبیسلی جب ان کو پتہ لگ گیا جی ٹی او کو کہ پلان تو اب ان کا صحیح بن گیا، تو دوسرے جب میں آخری لڑکے کو کراس کرانے لگا تو انہوں نے کہا کہ کمانڈر یور ٹائم از اپ. یعنی کہ وہ میرا پلان صحیح ہو گیا تھا. تو وہ بھی اتنی کوئی ٹینشن کی بات نہیں لینی اس کی. وہ آپ لوگوں نا بس پلان اس میں بن جاتا ہے. اگر نہیں بھی بنتا تو اس میں جو چیز میٹر کرتی ہے وہ یہی کرتی ہے کہ آپ کوشش کریں کہ آپ کہیں پر مطلب پھنسے نہ بیچ میں جا کے. کوئی آپ نے مطلب وے آؤٹ نکالنے کی کوشش ضرور کرنی ہے، اور ایک لیڈر لائک کوالٹیز شو کرنی ہے کہ آپ دوسروں کو کمانڈ کر سکتے ہیں. اور جو مشکل مطلب جگہیں ہیں وہاں پر آپ نے خود جانا ہے، دوسروں کو نہیں بھیجنا. اور کوشش کریں کہ یہاں پر آپ کمانڈ زیادہ دیں اور مشکل جو ان سے کام ہے وہ خود کریں. تو یہی ہوتا ہے اس میں. بس اتنا کوئی مسئلہ ہوتا نہیں ہے، یہ ہو جاتا ہے سب کا. پھر آبسٹیکل تھے. آبسٹیکل تو سب کے ہو ہی جاتے ہیں، اس میں اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. بس اس کے لیے تھوڑی بہت آپ رننگ کریں اور اپنی فٹنس کا خیال رکھیں تو وہ خیر ہو ہی جاتے ہیں سب. تو یہی تھا یار. اس کے بعد ایٹ دی اینڈ انہوں نے کچھ لڑکوں کو روکا تھا ری انٹرویو کے لیے. ان میں میرا بھی نام تھا. لیکن اب میرا نہ سائیک کا انٹرویو ہوا تھا. سائیک نے نا کچھ لڑکوں کو انٹرویو کے لیے بلایا تھا، یا تو مطلب جن کا ان کے ڈاؤٹس ہوتے ہیں یا جو بھی ہوتا ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے مجھے نہیں بلایا تھا. اور جو ری انٹرویو بھی میرا نہیں ہوا تھا. یعنی کہ انہوں نے کچھ دیر روکا اور اس کے بعد بھیج دیا. تو الحمدللہ میں ریکمینڈ ہو گیا تھا.
تو اگر میں آپ کو سم اپ کر کے مین چیز بتاؤں نا، تو جو میں پرسنلی سمجھتا ہوں اور میں چاہوں گا آپ لوگوں کو بھی بتاؤں، وہ یہی ہے کہ یار اگر تو آپ مطلب واقعی پیشنیٹ ہے نا اور ڈٹرمنٹ ہے، تو ان کو پتہ لگ جاتا ہے. جب میں کہتا ہوں کہ بھئی آپ کی چیزیں وہ کراس چیک کرتے ہیں اور آپ کی پرسنالٹی کو وہ پتہ کر لیتے ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ یہ نیگیٹو سینس میں، وہ آپ کے ہڈن پوٹینشیلس کو بھی دیکھ لیتے ہیں جو کہ آپ کو بھی نہیں پتہ. یعنی کہ آپ کو نہیں پتہ آپ کے اندر کیا پوٹینشیل ہے، وہ ان کو بھی پتہ لگ جاتا ہے. یعنی کہ وہ اتنی ڈیٹیل میں، تو اس چیز کی ٹینشن آپ نے نہیں لینی. آپ کی جو بھی ٹرو سیلف، اگر آپ ڈٹرمنٹ ہے نا پیشنیٹ، تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں ان کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ لڑکا پیشنیٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو زیادہ ضروری ہے وہ ہے آپ کو سیلف کانفیڈنس ہونا چاہیے، اپنی ایبیلٹیز میں کانفیڈنس ہونا چاہیے. جب اپنی ایبیلٹیز میں کانفیڈنس ہوگا تو جو بھی ٹاسک ہوں گے نا، یا جو بھی گروپ ایکٹیویٹیز ہوں گے، آپ وہاں پر انیشیٹو لے کر آگے جا کے دوسروں کو لیڈ کر سکتے ہیں. اور جو تیسرا ہے اوبیسلی یہ تو بہت امپورٹنٹ ہے، آپ کو اللہ پر یقین ہونا چاہیے. دیکھیں ہم لوگ مسلمان ہیں، اللہ پر یقین رکھتے ہیں نا، تو ظاہر سی بات ہے دل میں سکون ہوتا ہے، بندہ سیٹسفائیڈ ہوتا ہے. اور کچھ بھی ہو رہا ہو نا، بس اللہ پر یقین رکھیں اور اپنا بیسٹ دیں آئی ایس ایس میں جا کر، باقی اللہ پر چھوڑ دیں. اوبیسلی جو قسمت میں ہوتا ہے وہ مل جاتا ہے. تو ایٹ دی اینڈ یار میں یہی کہوں گا کہ جب جاؤ آئی ایس ایس پی میں، تو اگر میں شارٹ کروں ساری چیز کو، سائیکالوجی کے لیے آپ اپنی پریکٹس کر کے جائیں رائٹنگ سپیڈ کی، اپنی جو ٹرو پرسنالٹی وہ وہاں پر شو کریں. ڈپٹی پریزیڈنٹ کے انٹرویو میں کانفیڈنٹ رہیں اور ایک اچھا باڈی لینگویج رکھیں. آپ جی ٹی او کے ٹاسک میں آپ نے انیشیٹو لینے ہیں اور لیڈر لائک کوالٹیز شو کرنی. تو بس یار پیشنیٹ رہیں آپ لوگ اور اللہ سے دعا کریں. اور میرا تو خیال ہے کہ آئی ہیو کورڈ آلموسٹ ایوری تھنگ. اگر پھر بھی کوئی چیز پوچھنی ہو یا کوئی رہ گئی ہو تو آپ لوگ کمنٹس میں پوچھ لیجئے گا، میں کوشش کروں گا کہ رپلائی کر دوں. باقی یار کوئی نہیں، اللہ سے دعا کرو، محنت کرو اور پیشنیٹ رہو. اگر آپ کا پیشن ہے تو ضرور ہو جاؤ گے. باقی وش یو بیسٹ آف لک. ہم سب کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں اور دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی دعا کریں. اللہ آپ سب کو کامیاب کرے گا انشاءاللہ. تھینک یو.